وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبدالعزیز صاحب، نہیں آپ کی کوئی بات لمبی نہیں ہے، 5-6 منٹ کا کلپ تو خیر نارمل ہے، یعنی اتنا تو ہونا چاہیے تاکہ پوری طرح بات سمجھ میں آئے۔ تو یہ بڑی علمی یہ بات ہے اس روایت کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاسقوں فاجروں سے بھی لے لے گا، لیکن جس پر زور دیا گیا ہے، جس پر اعلان کرایا گیا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس بات کو اعلان کر دیا جائے پورے لشکر کے اندر کہ جنت میں صرف مخلص مومن جائیں گے، مخلص مومن جائیں گے، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص، اللہ کے ساتھ مخلص، دین کے ساتھ مخلص، مسلمانوں کے ساتھ مخلص، اپنے امیر کے ساتھ مخلص۔ اور ظاہر بات یہ ساری چیزیں ایمان عقیدے میں بالکل صفائی لاتی ہیں۔ تو یہ بتایا گیا اصل میں، اور کافی اچھی آپ نے تشریح بھی کی ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی پہلے نکلتا ہے کہ دیکھیے اللہ بہت عظیم رب ہے۔ کتنی باتوں میں تو ابلیس استعمال ہوا ہے، ابلیس بھی استعمال ہو گیا اللہ کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، خاص کر سورہ یوسف کے اندر بھی بہترین اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ اس بچے کو یعنی یوسف علیہ السلام کو یہاں سے کنعان سے نکال کر مصر لے جایا جائے۔ تو بتائیے کس طرح وہ بھائی استعمال ہو گئے، اور پیچھے بھائیوں کو شیطان نے جو وسوسے دیے جس کی وجہ سے کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ، یہ کنویں میں پھینک دو اس کو کیا پتہ ابلیس کو کہ یہی تو اللہ کا منصوبہ ہے، ورنہ یہ مصر کیسے جائے گا۔ اور پھر وہاں جا کے کتنی وہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں، وہ عورتیں استعمال ہوئی ہیں، خود زلیخا استعمال ہوئی ہے اللہ کے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اور پھر دیکھیے جس طرح یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں اس کو کہا کہ اپنے اس بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو اس میں آتا ہے کہ شیطان نے بلا دیا، تو شیطان اپنی طرف سے بڑا تیر مار رہا ہوگا کہ نہیں پتہ چلے گا، اب وہ بلا دیا یا جیسا بھی اس کو مشغول کر دیا دوسری چیزوں میں۔ تو اللہ کا منصوبہ ہی اصل میں یہی تھا، کیونکہ اللہ کے معاملات بڑے زبردست ہوتے ہیں اور بڑے فطری طریقے سے ہوتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں انسانوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے گئے ہیں۔ اس ایمان عقیدے کی جو آزمائش ہوئی ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے، جس طرح اکثر ہمارے سارے بھائی بھی، خاص کر میرا صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری بھی بڑی شدید آزمائش ہو رہی ہے، ہوئی ہے۔ اس سجدہ تعظیمی کے حوالے سے محمد حنیف کے ذریعے ہم آزمائے گئے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ محبت تھی، قربت تھی، دوستی تھی، ایمان کا آپس میں ایک تعلق تھا، ایک جماعت ہے مسلمانوں کی، اور کشتیاں جلا کے ہم اس جماعت میں آئے ہیں۔ پیچھے دیکھنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آگے ہی بڑھنا ہے، بڑی بڑی باتیں آزمائشیں آئی ہیں، لیکن جب معاملہ اللہ کا آ گیا تو اللہ سے آگے تو نہیں ہے نا۔ امیر کوئی اللہ سے بھی آگے ہے، اور جماعت کوئی اللہ سے آگے ہے، نظم اللہ سے آگے ہے۔ تو یہی شروع میں ہی محمد حنیف صاحب کو اسی بات پر غصہ آ گیا تھا کہ بغیر شورا کے اپروو کیے انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے۔ جب شورا اعلان کرتی ہے، شورا اس کا فیصلہ کرتی تب مانتے، یعنی شورا اگر کہتی ہے اللہ کو سجدہ ہے تو ہم بھی اللہ کو مان لیتے، شورا اگر کہتی یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے تو ہم بھی مان لیتے۔ تو یہ ان کا ذہن ہے، ہمارا یہ ذہن نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کی بات کو سب سے آگے رکھیں گے۔ شورا، نظم، امیر، یہ اللہ کے دین کے بالکل تابع ہوگی، اس دائرے کے اندر ہوگی تو ٹھیک ہے، سموتات ہے، سموتات کی بڑی اہمیت بھی ہے، لیکن اگر اللہ کی کتاب سے یہ پھیرتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، غیر معروف میں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اللہ کی نافرمانی میں ہو نہیں بات مانی جائے گی، یعنی ذرا سی بھی بال برابر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کراتے ہیں تب بھی نہیں مانی جائے گی بات۔ تو یہ شرک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم شرک کے عقیدے مان رہے ہو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں میرے بھائیو، تو بتاؤ پھر تمہارے میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں اور اہل حدیثوں میں کیا فرق ہے؟ کیا جماعت اس لیے بنائی تھی، امیر اس لیے بنایا تھا کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا؟ سوچو اس بات کے اوپر، ذرا بھی آپ کی عقل نہیں کام کرتی ہے۔ اور اگر عقل تو کام کرتی ہے لیکن آپ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اور اللہ کی سنت میں آپ کو بتا دوں بڑا زور دیا گیا اس کے اوپر کہ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی شرک اور کفر کی گندگی، منافقت کی گندگی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ڈالتا ہے۔ جب اللہ گندگی کسی کے اوپر ڈالے تو کیسے وہ پھر صاف ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی سامنے آئی، مومنوں کو سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو زیادہ زور دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اس کی اگلی آیت یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں اللہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے بھائی کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کی نظر و نیاز، اللہ پر بھروسہ، اللہ کو رکوع سجدہ کی بات ہو رہی ہے، یہ آگے سے بوتھی بنا رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، تو ان کو ذرا ہوش نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔